آج ہم نے غسل کے فرائض پڑھنے ہیں۔ غسل کے فرائض ہیں 3۔ جس طرح وضو کے 4 فرض تھے، اسی طرح غسل کے بھی 3 فرض ہیں۔ جس طرح غسل کے 4 فرضوں میں سے اگر کوئی ایک فرض رہ جاتا تو وضو نہیں ہوتا تھا، نہیں ہوتا۔ اگر ایک فرض بھی رہ جائے تو ہمارا وضو نہیں ہوتا۔ اگر وضو نہیں ہوگا تو ہم کوئی عبادت نہیں کر سکتے، کوئی قرآن پاک وہاں تک کہ ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے وضو کے بغیر۔ اسی طرح غسل کے اندر بھی 3 فرض ہیں۔ اگر ان 3 فرضوں میں سے کوئی ایک فرض رہ گیا تو ہمارا غسل مکمل نہیں ہوگا، ہمارا غسل یعنی ہمارا جسم ہی پاک نہیں ہوگا۔ تو ان 3 فرضوں کو ذرا احتیاط سے سنیے گا اور ان کے اوپر توجہ رکھنی چاہیے نہاتے وقت، غسل کرتے وقت، کہ ہمارے یہ 3 فرض مکمل ہو رہے ہیں یا نہیں۔ ان کو اچھی طرح سمجھنا چاہیے۔ پہلا فرض ہے کہ غرارے کرنا، جس طرح وضو کے اندر تھا کہ پہلا چہرہ دھونا، اس طرح پہلا فرض جو غسل کے اندر ہے وہ ہے غرارے کرنا۔ غرارے کا مطلب یہ ہے کہ منہ کے ہر پرزے، ہر گوشے کے اندر ہونٹ سے حلق کی جڑ تک پانی کا بہہ جانا۔ منہ کے اندر اس طرح غرارہ کرنا کہ منہ کے ہر پرزے تک، زبان کی جڑ سے لے کر حلق تک یہ پانی بہہ جائے، اس کو کہتے ہیں غرارہ کرنا۔ اکثر لوگ یہ جانتے ہیں کہ تھوڑا سا پانی منہ میں لے کر اگل دینے کو کلی یا غرارہ کہتے ہیں، اس طرح نہیں۔ پانی پورے منہ کے اندر پھیل جائے اور حلق تک پہنچ جائے، اسے غرارہ کہتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آگے رمضان مبارک آ رہا ہے، رمضان شریف کے اندر اگر کوئی بندہ روزے دار ہے، اس کے اوپر غسل فرض ہوا ہے، تو پھر وہ غرارہ نہیں کر سکتا۔ غرارہ اس لیے نہیں کرے گا، اگر غرارہ کرے گا حلق تک پانی جائے گا، پانی تھوڑا سا ہی نیچے چلا گیا حلق سے، تو پھر ہمارا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو اس روزے دار کے لیے یہ ہے کہ اگر اس نے کے اوپر غسل فرض ہوا ہے تو وہ سمپلی کلی کر لے، جس طرح ہم وضو کے لیے کرتے ہیں، غرارہ نہ کرے۔ اور جو ہی روزہ افطار کرے گا اس کے بعد اس نے یہ عمل کرنا ہے، دوبارہ نہانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ غرارے لازمی کرنے ہیں۔ اگر فرض کریں ہمارے اوپر ظہر ٹائم غسل فرض ہوا، ہم نے ظہر کی نماز بھی پڑھنی ہے، ہم غسل کر لیتے ہیں بلکہ غرارہ نہیں کرتے، کلی کر کے غسل کر کے باقی فرائض مکمل کر کے ہم غسل کر کے نماز پڑھ لیتے تو ہماری نماز ہو جائے گی۔ عصر کی بھی نماز پڑھیں گے، ہو جائے گی۔ مغرب ٹائم جب ہم نے افطار روزہ کر لینا ہے، اس کے بعد فوراً غرارے یہ لازمی کرنے، کیونکہ یہ غسل کے اندر فرض تھے، ہمیں وہ روزے کی وجہ سے چھوٹ دی گئی تھی کہ آپ غرارے نہیں کریں تو کلی کر لیں۔ تو اب روزہ ہمارا مکمل ہو گیا تو غرارے کریں گے، تب جا کے مغرب کی نماز پڑھیں گے، دوبارہ نہانے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ صرف غرارہ کریں گے۔ آگے بات، دوسرا فرض جو ہے، یہ پہلا فرض تھا غرارے کرنا، دوسرا فرض یہ ہے کہ ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچانا۔ جس طرح ہم یہ وضو کے اندر سنت تھی کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا، یہ سنت تھی، مگر غسل کے اندر یہ فرض ہے ناک میں پانی ڈالنا، یعنی دونوں نتھوں کا جہاں تک نرم جگہ ہے، نرم جگہ تک پانی کا پہنچانا۔ کیوں یہاں تک نرم جگہ ہے وہاں تک کوئی بال برابر بھی جگہ خشک نہ رہے، اس طرح پانی ناک کے اندر چڑھانا۔ یہ بھی روزے کی حالت کے اندر اتنا سخت ناک کے اندر پانی نہیں چڑھانا چاہیے، ہو سکتا ہے ناک میں پانی چڑھائیں اور پیچھے دماغ کی طرف پانی چلا جائے۔ روزے کی حالت میں بھی سمپلی طور پر جس طرح ہم وضو کے لیے ناک صاف کرتے ہیں اس طرح کر لیں۔ اگر روزہ ہے، روزے کی حالت میں بھی زیادہ پانی ناک کے اندر نہیں چڑھائیں گے، کیونکہ غسل روزے کی حالت کے اندر اگر پانی دماغ کی طرف چلا گیا تو ہمارا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو اس کے لیے بھی روزے دار کے لیے بھی یہ چھوٹ ہے کہ وہ روزے کی حالت میں ناک کی نرم ہڈی تک نہ بھی پانی چڑھائے، تو روزے کے بعد لازمی یہ عمل کرنا ہے۔ غرارہ بھی روزے کے بعد کرنا ہے اور ناک کی نرم ہڈی تک پانی بھی پہنچانا ہے۔ تیسرا فرض ہے کہ سارے بدن پر اس طرح پانی بہانا کہ کوئی بال برابر جگہ بھی خشک نہ رہے، کہ سر سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک کوئی جگہ خشک نہ رہے۔ یہ اکثر ہم نہاتے ہیں تو بغلوں کے اندر ہمارے خشکی رہ جاتی ہے، یہ ناف کے اندر خشکی رہ جاتی ہے، اس طرح کے بھی کانوں کے اندر یہ انگلیاں ڈال کر اس کو بھی اچھی طرح دھونا چاہیے، کیونکہ یہ فرض کے اندر شامل ہے پورا بدن ہمارا۔ پورے بدن کے اندر اگر بال برابر بھی جگہ خشک رہ گئی تو ہمارا غسل مکمل نہیں ہوگا۔ اگر غسل پورا نہ ہوا تو پھر ہم نماز بھی نہیں پڑھ سکتے، ہم قرآن پاک کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے، حتیٰ کہ ہم جنبی ہیں، ہم ناپاک ہیں، تو مسجد کے اندر آنا بھی ہمارا گناہ ہے۔ تو یہ احتیاط کرنی ہے۔ 3 فرض تھے غسل کے، پہلا فرض ہے غرارے کرنا، دوسرا فرض ہے ناک کی نرم ہڈی تک پانی چڑھانا،
تیسرا فرض ہے پورے بدن پر اس طرح پانی بہانا کہ کوئی جگہ خشک نہ رہے۔ انشاءاللہ کل ہم اس کی سنتیں باقی جو ہیں یہ طریقہ کار وضو پہلے کرنا غسل سے، یا بیٹھ کر نہانا، یا قبلہ کی طرف نہ منہ ہونا نہ پینا، یہ سب چیزیں سنتیں کے اندر شامل ہیں۔ جس طرح وضو کی سنتیں تھی، فرض صرف وضو کے بھی 4 تھے اور غسل کے بھی فرض صرف 3 ہیں۔ باقی انشاءاللہ ہم کل باقاعدگی کے ساتھ پڑھیں گے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صل وسلم علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم۔ یا الہ العالمین، ہماری نماز فجر ادا کرنا، درس قرآن دینا تیرے دربار میں، دربار مصطفیٰ میں پیش کرتے قبول و منظور فرما۔ میرے مالک ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما۔ یا الہ العالمین، اپنے حبیب کا صدقہ ہماری، ہمارے والدین کی، ہمارے اساتذہ کرام کی، امت محمدیہ کی کامل بخشش و مغفرت فرما۔ عالم اسلام کی خیر فرما، ملک پاکستان کی خیر فرما۔ یا مالک مولا فلسطین کے مسلمانوں کی غیب سے امداد فرما۔ یا الہی ہمیں دنیا کے ساتھ ساتھ اپنی آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا مالک مولا تیرا پاک مہینہ رمضان مبارک کا مہینہ آ رہا ہے، میرے مالک ہمیں اس مبارک مہینے کا استقبال کرنے کی، اس کا ادب و احترام کرنے کی، اس کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مالک اپنے حبیب کا صدقہ اس مہینے کے اندر ہم سب کے اوپر اپنا خاص فضل و کرم فرما۔ ہم سب کے کاروبار میں، مال میں، جان میں، رزق میں برکتیں عطا فرما۔ میرے مالک اس مبارک مہینے کا صدقہ جو لوگ بے اولاد ہیں ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما۔ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننا فی بحر ہم مغرق خذ یدی ساحل لنا اشغالنا۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ خیر خلق محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔